السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں عبید نور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میاں والی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ اور میں ہوں زبیر ہاشمی. الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی ایک اہم شعبہ ہے اور اونمس عبید نور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میاں والی میں یہ شعبہ بڑے بھرپور طریقے سے فعال ہے، کام کر رہا ہے. آج ہم اسی شعبہ کے حوالے سے، اسی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے اور ہمارے ساتھ اسی ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ڈاکٹر تسمیر غفار موجود ہیں. آئیے ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، فزیکل تھراپی، بنیادی سوال تو سب کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ سادہ الفاظ میں اگر بیان کریں تو فزیکل تھراپی کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ سادہ الفاظ میں بتاؤں تو ہم بیسیکلی موومنٹ کو ریسٹور کرتے ہیں. سپوز فالج آپ نے سنا ہوگا، عام سی بیماری ہے، فالج ہو گیا، لکوہ ہو گیا. ان میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی پاور اور اس کی جو سکت ہے موومنٹ کی وہ کھو جاتی ہے. اس کو ریوائیو کرنا، واپس لانا اور اس کو نیئر ٹو نارمل لے کے آنا، کہ جیسے پہلے وہ چل رہا تھا، کھا پی رہا تھا، کام کر رہا تھا، اس طرف لے کے آنا، اس علاج کو فزیو تھراپی کہتے ہیں. یعنی حرکات و سکنات جو کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے رک جاتی ہیں، مفلوج ہو جاتی ہیں، تو آپ لوگوں کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو واپس لاتا ہے اپنی اصل حالت میں. بالکل. برین کی ٹیکنیکس ہیں، مختلف ٹیکنیکس ہیں ہمارے پاس، موڈیلٹیز بھی ہیں. موڈیلٹیز کے ساتھ ایکسرسائز بھی ہے، اس کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. ایکسرسائز میں پھر بہت ساری آگے ٹیکنیکس ہیں، اس کا استعمال کر کے واپس آپ نے برین کو، دماغ کو سکھانا ہے. جو حرکت کرنا وہ بھول چکا ہے، اس کو دوبارہ سے سکھانا ہے. تو یہ ہے فزیو تھراپی. تو آپ نے دماغ کی بات کی ہے. یہ تو ایک بڑا پیچیدہ نظام ہوتا ہے دماغ کا، اور اس کی تو بڑی مشکل قسم کی جو ہے علاج معالجہ ہوتا ہے. تو فزیکل تھراپی کے ذریعے سے آپ نے جو بات کی ہے کہ دماغ کو اپنی نارمل اس پہ لانا، پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ جی. اب بیسیکلی ہے کیا، ہم جو موومنٹ کر رہے ہیں وہ ہماری ہڈیاں اور ہمارے پٹھے اس کو جو ہے پاسبل کر رہے ہیں موومنٹ کو، لیکن اس کا کنٹرولر کون ہے؟ وہ ایٹ دا اینڈ دماغ ہے، ماسٹر ہے. وہ کیا ہوتا ہے جب ہمارے کوئی بھی ایسا اسٹروک ہو گیا ہے، کوئی بھی بیماری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ کنیکشن میں ہمیں کہیں نہ کہیں ڈسٹرپشن ملتی ہے. برین نے جو مسلس کو ایک میسج بھیجنا ہے، پلسز بھیجنی ہے، جیسے ہی وہاں پہ کنیکشن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، فوراً سے ہمارے مسلز جو ہیں وہ ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، فزیو تھراپی بھی ہم نے بیسیکلی اس کنیکشن کو ریوائیو کرنا ہے. دوبارہ سے ہم نے پٹھوں کو سکھانا ہے، برین کو جگانا ہے کہ یہ موومنٹ ایسے ہو رہی تھی. اس میں سم ٹائمز اگر آپ کی ایک سائڈ کا ایشو ہے، جیسے ہیمیپلیجیا ہے، تو اس میں ہم پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو انٹیکٹ لمب ہے، جو نارمل ہے، اس کی ورکنگ کروا کے پیشنٹ کے سامنے، پیشنٹ اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے ہماری بات کو، جج کرتا ہے، وہ اس کی موومنٹ کرتا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کی دوسری لمب جو ہے وہ ورکنگ جو ہے دوبارہ سے ریوائیو کر لیتی ہے. یعنی یوں کہیں کہ جو دماغ ہے وہ ایکسچینج کا کام کر رہا ہے، ہر طرف اس نے پیغام بھیجنا ہے، اور اس ایکسچینج میں کہیں کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو متعلقہ جگہ تک پیغام نہیں پہنچتا، تو آپ لوگوں نے اس کو درست کرنا ہے. بالکل بالکل، اس کو ریوائز کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے، ہماری زبان میں فزیو تھراپی میں اس کو ری ایجوکیشن کہتے ہیں بیسیکلی. تو اس کو ری ایجوکیٹ آپ نے کرانا ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایجوکیٹ کرانا جو پہلے سے نیچرلی ان بورن اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہیں کھو گیا، کہیں اس پہ ڈسٹرپشن آئی ہے، تو ہم نے اس کو ری ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا، ایک شخص جو ہے وہ شدید قسم کی تکلیف کا شکار ہو گیا ہے، جسم اس کو مکمل طور پہ مفلوج ہو گیا ہے، بول بھی نہیں سکتا، آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، پھر اس قسم کے اس میں آپ کس طرح سے کام اس میں چلاتے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے وہ ہسٹری، پیشنٹ کی ہسٹری بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے. جب آپ ہسٹری میں جاتے ہیں، پھر آپ ڈائگنوسس بناتے ہیں، مختلف ڈیز بنتے ہیں، اس کے اینڈ پہ جو ہے پھر آپ جج کر پاتے ہیں کہ یہ کس کس فیز سے گزر چکا ہے اور کس حد تک جو ہے بیماری آگے ایکیوٹ فیز میں تھی. جو ایکیوٹ ہم بولتے ہیں جو ارلی فیزز میں ہوتی ہے، یا وہ کرونک فیز میں جا چکی ہے.
کہ وہ اب جو ہے وہ دیر تک اس کو علاج نہیں کیا گیا، وہ ایسا ہی رہا ہے، تو وہ کس حد تک تو اس میں ہسٹری جو ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے جو پیشنٹ دے سکتا ہے. اور اگر جیسے آپ نے بتایا تو اس میں پیشنٹ کے اٹینڈنٹس کا بہت رول آ جاتا ہے، جو اس کے ساتھ ہیں وہ پھر بتائیں گے کہ کیا ایشو چل رہا ہے. تو آپ ساتھ میں کیا ادویات بھی استعمال کراتے ہیں یا صرف ایکسرسائز وغیرہ کے ذریعے سے اور اس طرح سے؟ بالکل، اس میں میڈیکیشن بھی پرسکرائب کی جاتی ہیں جس میں ہم یوزلی پین کلرز اور مسل ریلیکسنٹ یا وائٹامنس، ملٹی وائٹامنس، ہم یہاں تک رہتے ہیں ہماری ڈومین میں یہی چیزیں ہم اس کو پرسکرائب کرتے ہیں. کیونکہ اگر پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہے وہ شدید پین میں ہے تو آپ اس پہ ایکسرسائز پرفارم نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی ٹیکنیک کریں گے، موڈیلٹی لگائیں گے، وہ آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے گا. اس لیے ہم ان کو ساتھ تھوڑا سا پین کلرز اور مسل ریلیکسنٹس پرسکرائب کر دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کی پین تھوڑی سی کنٹرول ہوگی، پھر ہم آن ورڈس جو ہے وہ اپنے ٹریٹمنٹ کو پرسو کر سکتے ہیں. یعنی آپ خود الاؤڈ ہیں اس طرح کی جو ہے میڈیسن پرسکرائب کرنے کی؟ جی بالکل، ہمارے کورس میں فارماکولوجی ہے وہ ہم پورا سال پڑھتے ہیں، اس لیے ہم اس کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. اچھا، آج کے دور میں اگر دیکھیں یا جو جیسے جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو اس میں یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے فزیکل تھراپی، اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے یا پیچھے جا رہی ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ آج کل اگر آپ ریسرچ کریں تو فزیوتھراپی بہت فاسٹلی گروئنگ فیلڈ ہے. بہت زیادہ اویئرنیس لوگوں کو آ چکی ہے کیونکہ اس میں موسٹلی جو ٹیکنیکس ہیں وہ نان انویسو ہیں، جس میں ہم سرجری کا استعمال کم کرتے ہیں، میڈیکیشن کا استعمال کم کرتے ہیں. اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ جو ہے وہ سائیڈ افیکٹ سے بچ جاتے ہیں. تو پیشنٹ اتنا ہم جو ہے ایلوپیتھک میں یا سرجری کے کمپلیکیشنس کی طرف جانے سے بچ جاتے ہیں. تو یہ اویئرنیس جب لوگوں میں آ رہی ہے تو اس لیے وہ فزیوتھراپی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا لوگوں کا رجحان آسانی سے اس طرف ہوتا ہے جب قائل کرنا پڑتا ہے، مشکل ہوتی ہے اس علاج کی طرف؟ نہیں، اب بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ آلریڈی اویئرڈ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے، ایون ان کو موڈیلٹیز جو ہیں ہماری ان کے نام بھی آتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے. اور سم ٹائمز ہمیں پیشنٹ جو ہے وہ ریفرڈ پیشنٹ مل رہے ہوتے ہیں تو انہیں پیچھے سے بھی ڈاکٹر نے بتایا ہوتا ہے کہ آپ نے فزیوتھراپی کرانی ہے. تو اب بہت زیادہ جو ہے اویئرنیس. پچھلے ٹائم میں جو ہے مشکل ہوتی تھی پیشنٹ کو سمجھانے میں کہ یہ کیا علاج ہے، تو ان کو اس ٹائم پہ وہی ان کے بلیفس تھے کہ مجھے انجیکشن لگے گا، مجھے جو ہے وہ میڈیکیشن دی جائے گی یا سرجری ہوگی، میں صرف اسی سے ٹھیک ہو سکتا ہوں. لیکن اب جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ جب یہ ڈگری مکمل کر لیتا ہے تو کیا وہ جاب اور اپنی پرائیویٹ کلینک دونوں چیزیں کر سکتا ہے؟ جی بالکل. ڈی پی ٹی جو 5 سال کا کورس ہے یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد الائڈ ہیلتھ کاؤنسل کی رجسٹریشن ہوتی ہے. اس کے بعد آپ اپنا انڈیپینڈنٹ کلینک بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ اکیڈیمکس میں جا سکتے ہیں. اکیڈیمکس میں جانا چاہتے ہیں تو ٹیچنگ کی بہت ساری جابز اویلیبل ہیں. جیسے آپ پڑھا رہی ہیں؟ جی جی. ٹھیک ہے، یعنی HOD بھی بن سکتے ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ذرا اونمس کی طرف جو آپ کا یہاں پہ عبیدو انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کینال روڈ جو جھامرا پل کے قریب ہے. اس میں یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے دیکھنے سننے والے جاننا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹ خواہش مند ہوں کہ یہاں ایڈمیشن لیں، تو تھوڑا سا ان کو آگاہ کیجئے کہ آپ کے اس اونمس میں یہ ڈپارٹمنٹ کس طرح سے منفرد ہے، کیا کچھ اس میں ہے جو کسی دوسری جگہ پہ نہیں ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے عبید نور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پائنیئر کالج ہے میاں والی میں. اور فی الحال میاں والی میں کوئی بھی ایسا اور کالج نہیں ہے جو فزیوتھراپی کی ڈگری پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس زیادہ جو ریشو میں بچیاں آ رہی ہوتی ہیں، لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو میاں والی کے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی آپشن ہے کہ انہیں بچیوں کو دوسرے سٹی میں نہیں بھیجنا پڑ رہا ہے. کیونکہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، ہاسٹلس میں رہنا، پھر لانا لے جانا، یہ بڑے ایشوز آتے ہیں. تو اس لیے اونمس جو ہے وہ اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں پہ بچیوں کو ایزیلی بھیج سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس جو اسٹاف ہے وہ ویل کوالیفائڈ اسٹاف ہے، باہر سے بھی ہمارے پاس اسٹاف اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس جو لیبس ہیں وہ ویل ایکوپڈ لیبس ہیں ہمارے پاس. تو یہ جو ہے چیزیں اونمس کو منفرد بناتی ہیں. اچھا، آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ جو کہہ لیں کہ ایک طرح سے سارا پریکٹیکل چیز ہے. آپ کا جو علاج معالجہ ہوتا ہے تو فزیکل ایکسرسائز اور اس طرح کے، تو کیا یہاں پہ تمام ضروریات جو ہے سکھانے کے لیے
سامان، جس طرح آپ نے لیب کی بات کی، وہ سب کچھ پوری طرح موجود ہے؟ جی بالکل. میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتی ہوں کہ وہ ایک دفعہ ایڈمیشن لینے سے پہلے وزٹ کریں، ڈیٹیلڈ وزٹ کریں، کیونکہ ہماری لیب جو ہیں وہ ویل ایکوپڈ، ایک لفظ ہے ویل ایکوپڈ، وہ واقعی ہی ویل ایکوپڈ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کلینک موجود ہے ود ان کیمپس، جو ہمیں یوزلی 3rd ایئر میں ہم اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتے ہیں، ہاسپٹلس میں بھیجتے ہیں. ہمارے پاس یہ فیسلٹی ود ان کیمپس موجود ہے کہ ہمیں اگر پہلے 2 سال میں بھی پیشنٹ کو آبزرو بھی کروانا ہے، اسٹوڈنٹ کو آبزرو کرانا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ آپ نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، یا آپ کے سینئرس ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ پہلے 2 سالوں میں آبزرو کر لیں. اس کے بعد تیسرے سال میں آپ ویل ٹرینڈ ہو کے آپ ہاسپٹل میں جائیں. یعنی یوں کہیں کہ جو آپ نے کہا کہ لیبز ویل ایکوپڈ ہیں، تو وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہیں، بلکہ حقیقت میں بچوں کو عملی طور پہ کام کرایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے. جی بالکل. ہمارے پاس یہاں پہ پیشنٹس بھی آتے ہیں، ان کو پہلے جو 2 سال کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف آبزرو کرتے ہیں کہ سپوز آپ نے یہ ڈیزیز پڑھی ہے، تھیوری میں پڑھی ہے، اور یہ ہمارے پاس پیشنٹ آ گیا ہے، یہ آپ کے سینئر ہیں، ٹیچر ہیں، یہ اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھیں. اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹس ہیں جیسے 6th 7th سیمسٹر کے، وہ ان کو ہم پیشنٹ دیتے بھی ہیں، وہ پیشنٹ کو یہاں پہ ٹریٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ساری موڈیلٹیز اویلیبل ہیں. تو آپ نے جو ابھی بات کی کہ آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، تو جو ود ان کیمپس آپ کا کلینک ہے، کیا باہر سے باقاعدہ طور پہ جہاں پیشنٹ آتے ہیں ان کا چیک اپ اور ان کا علاج ہوتا ہے؟ جی بالکل. یہ میاں والی کی کمیونٹی کے لیے ہمارے کیسر صاحب نے جو ہے ایک آپ سمجھ لیں کہ فیسلٹی دی ہے کہ انہوں نے فری آف کاسٹ فزیو تھراپی جو ہے وہ یہاں پہ انٹروڈیوس کروائی ہے. ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں پیسہ بھی نہیں لگتا. جی ہم ان سے کچھ بھی چارج نہیں کرتے ہیں، صرف ہم ان کو رجسٹر کرتے ہیں. رجسٹر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا جو بھی سیشنز ہیں جو یوزلی کافی ایکسپینسو ہوتا ہے فزیو تھراپی ٹریٹمنٹ، وہ یہاں پہ فری آف کاسٹ دیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کمیونٹی کی ہیلپ ہو جاتی ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کی لرننگ ہو جاتی ہے. یہ تو بہت زبردست. اس کا مطلب کہ آپ کی جو باتیں لوگ سن رہے ہوں گے، اب مجھے لگتا ہے آپ کے پاس اور زیادہ آنے لگ جائیں گے کہ مفت میں جو ہے علاج ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہو رہا ہے، پڑھائی ہو رہی ہے، عملی طور پہ سیکھ رہے ہیں، اور جو پیشنٹ ہیں وہ مفت میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں. میڈم ڈاکٹر تسمیر غفار، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نہ صرف فزیکل تھراپی کے بارے میں بتایا، بلکہ اونمس میں جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور کیوں یہاں پہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیں اس کے بارے میں بھی پوری تفصیل سے آگاہ کیا. امید ہے ہماری آج کی یہ گفتگو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.